बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाजरीन, आज से 2-3 दिन कबल आपके इल्म में एक वाक़या आया होगा कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग के अंदर एक फाश किस्म की एक गैर अखलाकी एक पार्टी रखी जाती है और उसमें कुछ ऐसी हरकत, कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें सामने आती हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आती हैं कि जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर बर्पा हो जाता है। हालांकि ये तय है कि बग़ैर अदारों को इत्माद में लिए, इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर इस तरह का फंक्शन कहीं पे भी नहीं हो सकता। लेकिन जब शोर हुआ, जब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हाईलाइट हुई, तो इसके हवाले से इनके मुंतज़मीन और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स लोग थे उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब इसमें पुलिस और अदलिया का क्या किरदार रहा इस वाक़े के अंदर, हम बहसियत कौम मजमूई की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे मुल्क के क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ किस तरीके से दो कानून हैं, एक कानून किस तरीके से अमल दरामद होता है, दूसरा कानून किस तरीके से अमल दरामद होता है, वो इस वाक़े में भरपूर तरीके से आपके सामने खुलकर सामने आएगा। इसका मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये वाक़या था क्या और इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उन्हें अदालत ने एक दिन के अंदर ही रिहा कर दिया। इसके पीछे कौन लोग थे, कौन वो ताकतवर लोग हैं कि जो इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की फाशी, इस तरह की बेहूदगी को प्रमोट करना चाहते हैं। नाजरीन, 1 अगस्त को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में थाना नसीराबाद की हदूद के अंदर ये पार्टी रखी जाती है, प्राइवेट प्लेस के ऊपर रखी जाती है और जिसमें कुछ इस तरह की हरकतों सकनात की जाती हैं, कुछ इस तरह की बेहुदा फाहिश किस्म की वीडियो सामने आती हैं कि जिसके बाद सबसे पहले इस वाक़े के ऊपर जो बात की है वो एक बहुत मारूफ डिज़ाइनर है मारिया बी। उनके इंस्टाग्राम से, उनके एक्स अकाउंट से एक उनका पैगाम सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो इस पार्टी के अंदर हुआ। कुछ वीडियोस वो सामने रखते हैं जो चौंका देने वाली वीडियोस थी। उसके बाद फिर मामला इतना हाईलाइट हो जाता है कि मजबूरन पंजाब पुलिस लाहौर को एक मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। फिर होता यह है कि उस वाक़े के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है थाना नसीराबाद की हदूद के अंदर, जिसमें 60 जो ख्वाजा सरा हैं उनके ऊपर पर्चा दिया जाता है। हालांकि ये जो अगस्त के महीने में 1 अगस्त को लाहौर के अंदर पार्टी हुई थी, ये कोई ख्वाजा सराओं ने जो ट्रांसजेंडर हैं जेनियन, उन्होंने ये इवेंट या ये फंक्शन नहीं रखा था, बल्कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल वैसे तो वो मेल हैं लेकिन वो जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बनते हैं, उन्होंने ये बेसिकली एक गैर अखलाकी, एक फाहिश किस्म की ये पार्टी रखी थी और इसमें वो तमाम जो शैतानी अमल हैं, वो तमाम तस्वीर जो मंजर-ए-आम के ऊपर आई, जो वीडियोस मंजर-ए-आम के ऊपर आई, वो दजाल वाली जो हरकतें हैं सारी, कि 2 आंखें तो ऑलरेडी हैं ही हैं, एक तीसरी आंख जो है वो माथे के ऊपर बनाई गई है और कुछ इस तरह के लिबास पहनने गए, कुछ इस तरह का दिखावा किया गया उसके अंदर कि ये बिल्कुल शैतानी एक पार्टी थी। शोर होने के बाद, हालांकि 1 अगस्त को यह वाक़या होता है, 16 दिन गुजर जाते हैं, किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, कोई इंतजामिया, कोई CCD, कोई पंजाब पुलिस, कोई अदारा हरकत के अंदर नहीं आता। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ हाईलाइट होती है नाजरीन, उसके बाद फिर मजबूरन लाहौर पुलिस को यह मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। लेकिन उससे भी जो बेहुदगी की बात है वो ये है कि एक ही दिन के अंदर, यानी कि अगले ही दिन जब उन तमाम लोगों को अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत उन्हें बरी कर देती है। उसमें वो नुक्ता क्या रखते हैं, वो नुक्ता ये रखते हैं कि जी इसमें कोई इस मामले के अंदर कोई निजी गवाह नहीं है, FIR के अंदर सरकारी गवाहान है, कोई निजी, कोई प्राइवेट गवाह नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, अदालत तो मोअज़्ज़ज़ ही है, किरदार तो उस जज साहब का है ना जिसने ये जमानत दी है, तो वो जो साहब बहादुर थे, वो जो जज बहादुर थे, उन्होंने उन्हें जमानत दे दी। और सदके जाऊं मैं पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस के, कि उनके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जैसे बाकी गरीब लोगों को या बाकी सियासी वर्कर्स को आप दूसरे मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करते हैं, इनके ऊपर भी एक मुकदमा और कर दें, आप दोबारा इन्हें किसी और मुकदमे के अंदर अरेस्ट कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत के हुक्म को बजा लाते हुए, क्योंकि यहां पर अमल कानून की जो अमलदारी है वो पाकिस्तान के अंदर ही तो हो रही है, पूरी दुनिया में इस तरीके से कानून की अमलदारी होती नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर होती है, तो उन्होंने गनीमत समझा अदालत के इस फैसले को और उन्होंने तमाम लोगों को बरी कर दिया। अब नाज़रीन, यहां पर सवाल ये आता है कि इस तरह के वाकयात के अंदर ही क्यों
عدالتیں اتنی بے بس ہو جاتی ہیں، ادارے پراسیکیوشن پولیس اتنی بے بس ہو جاتی ہے کہ وہ قانون کی باؤنڈری سے باہر نہیں جانا چاہتے. ویسے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ آئین کی باؤنڈری کے اندر رہیں، لیکن سوال پھر یہاں پر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ جڑے ہوئے 2 واقعات جو پچھلے 3-4 دن کے اندر ہوئے، ایک ملتان میں خاتون کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کی کیا روداد ہے، اس میں کس طریقے سے دوہرا معیار اس عدلیہ کا، یہ جو اشرافیہ کا حصہ ہے اس کا کیسے دوہرا معیار سامنے آیا، وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا. اور 16 اگست کو کچھ لوگ پاکستان کے مختلف حصوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے ساتھ نکلے تھے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے، ان کے ساتھ جو اس عدلیہ نے کیا، جو اس پولیس نے کیا، وہ کردار بھی ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ اس واقعے کو جو لاہور کے اندر یہ فاحش قسم کی غیر اخلاقی قسم کی جو پارٹی رکھی گئی، اس کے جو پارٹیسپینٹس تھے انہیں کس طریقے سے پروٹیکشن دی گئی عدالت کی طرف سے، اس واقعے کو بھی دیکھیے گا. اور یہ جو 2 واقعے میں مثال کے طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو بھی آپ موازنہ کیجئے گا. پھر آپ سوچئے گا کہ ہم بحیثیت قوم مجموعی ہمارے ادارے کس زوال کا شکار ہیں. یعنی کہ یہ واقعہ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی دن کے اندر پولیس جو ہے وہ پیش کر دیتی ہے عدالت کے اندر، اور عدالت میں جو وہ کہتے ہیں نا فوج ظفر موج، یہ جو جج بہادر صاحبان ہیں مختلف عدالتوں کے، ان کے پریویلیج دیکھ لیں، ان کے پروٹوکولز دیکھ لیں. یہ جو سول ایڈیشن سیشن اور سیشن جج ہیں، ان کی حیثیت اتنی ہوتی ہے کہ کسی ادارے کا ایک چھوٹا سا ملازم بھی ان کو فون کرے نا یہ الٹا لیٹ جاتے ہیں. اب یہ بات آ جائے گی توہین عدالت کے اندر کہ جی جج صاحب کے بارے میں آپ نے یہ بات کر دی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ اتنے اس واقعے کو جو غیر معمولی واقعہ ہے، جو جس کے حوالے سے شور ہونے کے بعد آپ ایف آئی آر دے رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو اتنی پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو نجی گواہ نہیں ہے، چونکہ سرکاری گواہان ہیں تو ہم ان کو ضمانت دیتے ہیں. کیا باقی لوگوں کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں؟ میں یہ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا، آپ ذرا ان سے موازنہ کیجئے گا. 16 اگست کو ناظرین قائد اعظم کی تصاویر لے کے پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کال دے رکھی تھی کہ جی جو وہ ایڈز دیے گئے تھے اخبارات کے اندر 14 اگست کے حوالے سے، اس میں قائد اعظم کی تصویر کچھ جگہ کے اوپر مسنگ تھی. اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم 16 اگست کو ملک بھر میں قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ ہم باہر نکلیں گے اور اس موجودہ حکومت کو ہم ایک پیغام دیں گے. چلیں جی ٹھیک ہے، ان کی ایک پولیٹیکل موو ہو سکتی ہے. اس میں ناظرین لاہور کے اندر کچھ نوجوان قائد اعظم کی تصویر لے کے سڑکوں کے اوپر نکلے، نعرے بازی کی، انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا. جب گرفتار کیا تو انہیں 2 دن کے بعد پولیس نے پیش کیا، 2 دن کے بعد. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جس کو گرفتار کریں گے، ایف آئی آر دیں گے، اس کے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد ویری نیکسٹ ڈے آپ عدالت کے اندر پیش کریں گے، لیکن انہوں نے 2 دن بعد انہیں پیش کیا. یہاں پر آپ کو قانون نظر نہیں آیا تھا. یہ جو ناظرین لاہور کے اندر یہ جو پارٹی والا معاملہ تھا، فاحش قسم کی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس میں جو لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں نا، اس میں پنجاب پولیس کا ورشن بھی سامنے آیا. جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہیں فیصل کامران صاحب، ان کا یہ ورشن سامنے آیا کہ جی چونکہ عدالت نے انہیں ضمانت دے دی ہے تو ہم تو آئین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں تو ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے. چلیں اپیل تو بعد کی بات ہے، آپ کو یہاں پہ تو آئین یاد آ گیا کہ آپ نے ایک ہی دن کے اندر لوگوں کو پیش کر دیا. لیکن یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 16 اگست والا، یہ قائد اعظم کی تصویر اٹھا کے لوگ نکلے تھے، اس میں آپ نے 2 دن کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا. 2 دن اپنے پاس رکھا آپ نے. تب آپ کو آئین قانون یاد نہیں آیا تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد پیش کرنے ہیں عدالت کے اندر؟ وہاں پر تو آپ نے نہیں پیش کیا. مطلب جہاں پر آپ کا اشرافیہ والا کوئی ٹچ آ جاتا ہے وہاں پر آپ الٹا لیٹ جاتے. آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں. یہ کیا بے ہودگی ہے. آپ ان لوگوں کو تو 24 گھنٹے کے اندر پیش کر رہے ہیں جنہوں نے یہ فاحش قسم کا، یہ غیر اخلاقی قسم کی تقریب رکھی اس نوجوان نسل کو خراب کرنے کے حوالے سے. انہیں آپ 24 گھنٹے کے بعد پیش کر رہے ہیں عدالت کے اندر، جبکہ یہ سیاسی کارکنان جو قائد اعظم کی تصویر اٹھائے گرفتار ہوئے، ان کو آپ 2 دن اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر آپ پیش کرتے ہیں. اور آگے اللہ آپ کا بھلا کرے، جو جج صاحب تھے بہادر جج صاحب، انہوں نے انہیں 3 دن کے ریمانڈ کے اوپر پھر پولیس کے حوالے کر دیا. اور اس سے جو بڑی بےہودگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کارکنان کو، ان نوجوانوں کو تقریباً کوئی 10 ماہ پرانا ایک دہشت گردی کا پرچہ تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس میں ڈال دیا انہیں. معاملہ ہے قائد اعظم کی تصویر کا، معاملہ ہے 16 اگست کے احتجاج کا. آپ انہیں 10 ماہ پرانے دہشت گردی کے ایف آئی آر کے اندر آپ انہیں نامزد کر رہے ہیں، اس میں آپ انہیں ڈال رہے ہیں. یہاں پر آپ کو بطور ادارہ، بطور پراسیکیوشن پنجاب پولیس، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو آئین کا خیال نہیں آیا؟ یہ گندی
یہ فحش قسم کی غیر اخلاقی ویڈیو والے لوگ تھے، ان کو تو یہاں پر تو آپ کو آئین یاد آ گیا تھا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہے، یہاں آپ کو کچھ یاد نہیں آیا۔ ایک اور ناظرین واقعہ ملتان کے گارڈن راؤنڈ کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی 2 دن قبل، کہ وہاں پر ایک اسکوٹی کے اوپر ایک خاتون جا رہی ہے، اس کو ٹکر لگتی ہے گاڑی کی، اور اس کے بعد پھر ایک مرد بھی ہے، کچھ خواتین بھی ہیں، وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، وہ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ کہانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی وہ جو فیملی تشدد کرتی ہے وہ ایک ایلیٹ فیملی ہے، یعنی کہ ایک لیگی رہنما ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں پنجاب کے سلمان علی قریشی، ان کی وہ فیملی ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا بہت سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی ہم بات کر سکے۔ کوئی ایف آئی آر نہیں ہونی تھی، لیکن شور ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، ایٹ دی اینڈ ایف آئی آر ہوگی۔ جب ایف آئی آر ہوئی تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اتوار کے دن جب چھٹی ہوتی ہے تو جو ڈیوٹی جج بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس یہ مقدمہ جاتا ہے اور وہ مقدمہ خارج کر دیتا ہے۔ یعنی کہ پریسیڈنٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہ 1 دن کا ریمانڈ دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں تو عارضی طور پہ ہوں 1 دن کے لیے، کل جب ریگولر جج صاحب آئیں گے جن کے پاس یہ مقدمہ لگنا ہے تو وہی اس کو ڈیسائیڈ کریں، وہی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن چونکہ وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی فیملی تھی، چونکہ وہ اشرافیہ تھی، تو جو ڈیوٹی جج صاحبہ تھیں، خاتون جج صاحبہ تھیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ضمانت دے دی انہیں چھٹی والے دن۔ یہ مطلب یہ ہے آپ کے آئین اور قانون کی پوری ڈومین، یہ ہے آپ کے وہ کہ آپ دو طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ بطور پنجاب پولیس پراسیکیوشن بھی 2 طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ بطور لیگل فرٹرنٹی بھی 2 طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ بطور جوڈیشری عدلیہ بھی 2 طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ کہ ایک اس طرح کی فحاش قسم کی پارٹی لاہور کے اندر ہوتی ہے، ان لوگوں کو آپ 24 گھنٹے سے زائد نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ عدالت ایک بندے کو بیل دیتی ہے، آپ وہیں پہ کھڑے کھڑے اسے دوسرے مقدمے کے اندر گرفتار کر لیتے، آپ عدالت سے باہر آنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، آپ مختلف ایف آئی آرز آپ نے پہلے ایڈوانس میں لکھ کے رکھی ہوتی ہیں، ایڈوانس میں آپ نے ایف آئی آر دے رکھی ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر کہ اگر اس کی بیل ہو جائے گی تو ہم اسے اس مقدمے کے اندر گرفتار کر لیں گے۔ تو یہاں پر اس واقعے کے اندر یہ جو ایل جی بی ٹی کیو کے پروموٹرز ہیں، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے جو یہ غیر اخلاقی ایک پارٹی لاہور کے اندر رکھی، اور وہاں پر پراسیکیوشن کا کیا کردار رہا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے زیادہ بےہودگی ہے وہ عدلیہ کے کردار کی ہے کہ انہیں 1 ہی دن کے اندر انہوں نے ضمانت دے دی۔ یعنی کہ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ ہے ہی نہیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ پراسیکیوشن کا نظام رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے آپ نے عدلیہ کا نظام رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو ناظرین اس لیے دی ہیں کہ آپ کمپیریٹیولی دیکھ لیں کہ جہاں پر اشرافیہ کا ٹچ آئے گا وہاں پر ہماری پراسیکیوشن، ہماری پولیس، ہمارے ادارے، ان کا رویہ مختلف ہو جائے گا، ہماری عدلیہ کا رویہ بھی مختلف ہو جائے گا۔ جہاں پر کسی غریب آدمی کا، کسی عام آدمی کا، کسی سیاسی ورکر کا معاملہ آئے گا، وہاں پر ان کا رویہ، ان کی پراسیکیوشن، ان کے فیصلے، ان کا کیس ڈیسائیڈ کرنا وہ مختلف ہو جائے گا۔ یہ صورتحال تھی۔ بہرحال اس کے اوپر فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔